اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 34، 35، 36، 30 پر 4، 30 پر 5، 30 پر 6 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اور سورہ یونس کے تعلق سے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات بتلایا جا چکا ہے کہ سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ڈائریکٹ مخاطب فرمایا ہے اور ان کی بڑی نصیحتیں کی ہیں۔ مشرکین مکہ کے اندر جو بنیادی خرابی تھی وہ شرک، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے آگے جھکتے تھے، ان کو اپنا معبود، ماوا اور ملجا سمجھتے تھے، انہی سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ اس سے پہلے کی جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ان میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوشچن کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کے اوپر، اور پھر اس کا جواب بھی دیا ہے۔ اگلی جو آیات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالات کیے، سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ سوالات کے ذریعے سے عقیدہ توحید کو مشرکین مکہ اور آنے والے تمام انسانوں کے ذہن کے اندر بٹھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہی یہ اصل اساس ہے، بنیاد ہے۔ اس کے ساتھ ہی انسان کی زندگی پورے سلامتی اور امن کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس کی موجودگی میں ہی انسان اپنی عبادتوں کو رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے، وگرنہ ہر چیز بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اپنا شریک ٹھہراتے ہو، اپنا معبود مانتے ہو، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو پیدائش کی ابتدا کرے، یعنی مخلوقات کے پیدائش کی ابتدا کرے، ثم یعیدہ، اور ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد اس کو پھر موت تک پہنچا کر کے پھر دوبارہ پیدا کرے، تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مخلوقات کی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اپنے مخلوقات کو پیدا کرے گا۔ فأنا تؤفکون، تو پھر تم لوگ کس الٹی راہ پر چلے جا رہے ہو؟ دراصل مشرکین مکہ ان کا یہ عقیدہ تھا، بالکل پختہ عقیدہ، کہ ان کو اور پورے کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور مخلوقات کی پیدائش میں ان کے جو معبودان ہیں جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر ان کو 2 بات بتلایا جا رہا ہے۔ ایک بات یہ کہ جو پہلی مرتبہ پیدا کرے گا اسی کے اندر یہ حق اور اختیار ہے اور اسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرے، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ دراصل اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم کو پیدا کیا ہے اور تم کو موت تک پہنچائے گا تو یہ دنیا چپکے نہیں ہے، بلکہ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پیدا کرے گا، اور یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہے، اور تم کو آخرت کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے۔ آخرت کا جو عقیدہ تمہارے اندر نہیں وہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے، اور دوسری بات یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور دوبارہ اس کو پھر پیدا کرے گا، اور اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ اختیار نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے اور یہ قوت نہیں ہے، لہذا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف جھکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے بڑھتے ہوئے سوالوں کا سلسلہ دہراتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارے جو شرکاء ہیں جن کو تم اللہ کے مقابلے میں شریک کرتے ہو، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو لوگوں کو حق کی طرف رستہ دکھائے،
حق کی طرف. کوئی ہے جو لوگوں کو حق کی طرف رستہ دکھائے, حق کی رہنمائی کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یہدی للحق, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لوگوں کو حق کی طرف رستہ دکھلاتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع, اب یہ بتلاؤ کہ جو لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ عبادت کا زیادہ حقدار ہے, اس کی اتباع کی جائے اس بات کا زیادہ حق ہے, یا ان کی اتباع کی جائے جو خود تو رستہ نہیں دیکھ سکتے, جو خود تو رستہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. الا ان یہدی, ہاں اگر ان کو رستہ دکھلایا جائے تو ان کو رہنمائی مل جائے گی. فما لکم کیف تحکمون, تو تم کو کیا ہو گیا ہے, کیسے فیصلہ کر رہے ہو. محترم سامعین کرام, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتلایا کہ کون ہے جو حق کی ہدایت دے, تو حق کی ہدایت سے مراد انسان کے زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر, چاہے انسان کی تجارت ہو, چاہے انسان کی معیشت ہو, چاہے انسان کا اخلاق ہو, چاہے انسان کی تہذیب ہو, چاہے انسان کا تمدن ہو, چاہے انسان کی سیاست ہو, چاہے انسان کی عبادت ہو, چاہے انسان کی کسب معاش اور کسب حلال ہو, ان تمام معاملات میں ایسے اصول اور ایسے قاعدے جو ایک انسان کو بھی اور پورے سماج و معاشرے کو بھی ان کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے جو اصول بنایا جائے اسی کو کہتے ہیں حق. اور یہ چیز بے جان مخلوقات تو بہت دور کی بات ہے, بے جان معبود تو بہت دور کی بات ہے, مٹی پتھر یا پھر جو ہے سورج چاند ستارے درخت یا پھر گائے بیل یا پھر سانپ جن کی پوجا کی جاتی ہے, یہ تو بہت دور کی بات ہے. جن کو عقل دیا گیا ہے اور جن کو لوگوں نے معبود بنا لیا ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے, کیونکہ انسان کے تمام ڈپارٹمنٹ کے اندر کیسے اصول چاہیے, اس کو بنانے کے لیے جو علم, جو وسعت, جو اختیار اور جو علم چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اگر کوئی ملک کا حکمران, کوئی سربراہ مملکت اگر کوئی اصول بناتا ہے, کوئی قانون بناتا ہے, تو جب وہ بناتا ہے تو اس کے اندر اپنے رعایا اور جو اس کی جنتا ہے اور جو اس کی عوام ہے اس کے تأثرات, اس کے تعصبات تمام کے تمام شامل ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا معبود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تنے تنہا تمام کائنات کا پالنہار ہے کہ جس کی نظر میں انسان چاہے کوئی بھی انسان ہو, جنات چاہے کوئی بھی جنات ہو, مخلوقات چاہے کوئی بھی مخلوقات ہو, سب اللہ کے نظر میں بالکل برابر ہے. جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی دے رہا ہے, جس کو جس چیز کی حاجت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی دے رہا ہے. کوئی مسلح پر بیٹھ کر کے کچھ مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی دے رہا ہے. اللہ کی نظر میں سب یکساں ہیں. یہ جو جھوٹے معبود ہیں جن کو مشرکین نے اپنا معبود بنا رکھا ہے, یہ تو بہت دور کی بات ہے. مشرکین خود بھی اس بات کے قائل تھے اور قائل ہیں کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ اصول اور ضابطہ پیش نہیں کر سکتے, یہ خود اللہ کے مخلوق ہیں, بس اللہ کے پیارے ہیں تو اللہ سے قریب کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بیان فرما رہا ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے وہ عبادت کا زیادہ حقدار ہے, وہ اتباع اور پیروی کا زیادہ حقدار ہے, جو یا اس کے مقابلے میں وہ جو کچھ بھی تم کو نہ دے سکتا ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے. دراصل یہ جو سوالات اور جوابات ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمائے ہیں, ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ انسان کی دو ضروریات ہیں جس کو سامنے رکھ کر کے اس کا معبود ہوگا. ایک ضرورت یہ ہے کہ انسان کا کوئی ایسا ماوا ہو, کوئی ایسا ملجا ہو جس کے رحمت میں وہ پناہ لے, اس کا کوئی ایسا معبود ہو جو اس کی پکار کو سنے, اس کی پکار کو قبول کرے, اس کی ضرورت کو پورا کرے, جس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے. اور ان آیات کے اندر جو سوالات کیے گئے ہیں اور اس کے جو جوابات دیے گئے ہیں اس سے یہ بات بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے. اور دوسری ضرورت کیا ہے کہ انسان جب اس روئے زمین پر آیا ہے, اس دنیا میں آیا ہے, اس زمین پہ چل رہا ہے, تو اس کو زندگی گزارنے کے لیے ایسے اصول اور قاعدے اور قانون ہو جو ہر ایک کے لیے ہر ایک کے حق کو ادا کرنے والا ہو, جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو, انسان بار بار تجربہ کر کے ناکام نہ ہو, ایسا اس کو اصول ملے. اور ایسے اصول دینے والی ذات بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ سوچئے ہم میں سے ابھی چند لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یا میری بات کو جو لوگ سن رہے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے جگہوں پر دیکھیں کہ ہر انسان نمازوں کے بعد راتوں کو اٹھ کر کے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے, اپنی اپنی ضرورت مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. ایسی ذات کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا ہے,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو مبعوث فرما کر کے اس کے اوپر علم نازل کیا ہے، اس کے اندر جو اصول اور قانون ہے آج 1450 سال تقریباً گزر رہے ہیں، آج بھی لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، آج بھی لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، آگے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قانون دے رہا ہے اور اللہ تمہاری ضرورت کو پورا کر رہا ہے، فما لکم، تم کو کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بنا کر کے اس کے سامنے جھک کر کے اپنی ضرورتوں کو اس کے سامنے رکھ کر کے یہ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو، کیف تحکمون۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وما يتبع اکثرهم الا ظنا، دراصل اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا معبود جو لوگ دوسروں کو بناتے ہیں، اللہ کے قانون اور اصول کو چھوڑ کر کے دوسروں کے قانون اور اصول کو جو لوگ مانتے ہیں، وما يتبع اکثرهم الا ظنا، یہ صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بس کیا ہے، ہمارے امام صاحب نے 3 طلاق ایک ہی مجلس میں کہا ہے تو ہم وہی کریں گے۔ اب غور فرمائیے گا، آج ہمارے ملک کے اندر 3 طلاق کا مسئلہ جس قدر برننگ پوائنٹ پر ہے اور جس طرح سے غیروں نے قرآن کریم کے اصول کی حمایت کی، ہندوستان کے لیڈروں نے قرآن کریم کے اندر جو طلاق کی باتیں کہی گئی ہیں اس کا جس طرح سے سپورٹ کیا ہے اور جس طرح سے قرآن کریم کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، آج مسلمانوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ہوگی، اس کے لپ ہول کو پکڑ کر کے جس طرح سے لٹک گئے ہیں مسلمان، آج اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام علم اور دلیل نہیں ہے، بلکہ ظن ہے، گمان ہے، اور ظن اور گمان کی بنیاد پر جو بھی اصول اور قاعدے دنیا کے اندر پیش کیے جائیں گے، ان اصول و قاعدے کے اندر کبھی کبھی ترمیم کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگوں نے خود ساختہ فقہی اصول بنا کر کے رکھے ہیں اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اسلام کے علاوہ جو دوسرے دھرم ہیں اس کے اندر جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول اور قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ دوسرے مخلوقات نے ان اصول اور قاعدے کو بنائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اصول اور قاعدے کو چھوڑ کر کے، حق کو چھوڑ کر کے جو لوگ دوسرے رستے پر چلتے ہیں، دوسرے رستوں کی اتباع کرتے ہیں، وما يتبع اکثرهم الا ظنا، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے جو لوگ دوسرے رستوں پر چلتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے گا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے نے یہی حکم دیا ہے، ارے اتنے سارے لوگ پیروی کر رہے ہیں، بس یہی ان کی دلیل ہوتی ہے۔ ان کی دلیل اللہ کا کلام نہیں ہوتا ہے، ان کی دلیل نبی کا فرمان نہیں ہوتا ہے، وہ صرف گمان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما يتبع اکثرهم الا ظنا، یہ لوگ جو ہیں، یہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان جو ہے وہ حق کے سامنے کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حق اگر 5 ہوگا اور اس کے مقابلے میں باطل اگر 50 ہوں گے، پھر بھی وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حق ہمیشہ سربلند رہے گا، قیامت تک سربلند رہے گا، اور قیامت کے میدان میں حق کے متبع اور پیروکار کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سرخرو اور سربلند کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن اور گمان جو ہے وہ حق کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے تمام کارناموں کو، تمام عمل کو خوب خوب جان رہا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی دراصل عبادت کے لائق ہے، کیونکہ وہی تمام مخلوقات کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیے ہوئے ہے، کیونکہ وہی تمام مخلوقات کے حاجات اور ضروریات کو پورا کر رہا ہے، کیونکہ وہی اس روئے زمین پر انسانوں کے لیے قرآن اور نبی کے فرمان جیسا اصول دیا ہے کہ جیسا اصول رہتی دنیا تک کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور پیروکار بنائے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔